ہمارے اس میں کیا ہوتا ہے مسلمان میں بچہ فیل ہوتا ہے ایک بار دو بار تین بار فیل ہو حافظ قرآن بناؤ مدرسہ میں ڈالو. ہم اپنے جو ریجیکٹ سوسائٹی کے ان کو دین کو پھیلانے کے لیے بھیجتے ہیں. اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے اس کو ڈالو دین کے کام میں نا. اگر آپ کا بیٹا انجینئر بن سکتا ہے MBA پاس کر سکتا ہے. ہم ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ریجیکٹ کیوں دیتے کیوں ریجیکٹ دیتے لیکن آخرت میں تو اس کا فائدہ ہی نہیں. اگر وہ تعلیم آپ کے رب کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کو اللہ کی طرف قریب لے جاتی ہے انشاءاللہ آخرت میں تو فائدہ ہے ہی. اس دنیا میں بھی فائدہ ہے. آپ کو لگے گا فائدہ نہیں ہے. امیجیٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے ارے میرا بیٹا تو بہت کم کماتا ہے صرف 10,000 روپے کماتا ہے یا 50,000 کماتا ہے. لیکن مین کمانا تو آخرت میں اس دنیا میں نہیں. ہم ہماری زندگی بسر کرتے جیسا ہم کماتے ویسے کپڑے پہنتے, جیسا ہم کماتے ویسے گھر میں رہتے, جیسا ہم کماتے ویسے جوتے پہنیں گے گاڑی رکھیں گے. ہمارا پورا مقصد ہے زندگی میں کمانا. یہ بالکل غلط مقصد ہے. اور اس تقریر میں نے ہمارے زندگی کا مقصد ہمیں جیسا زندگی بسانے کا آپ کا پلان ہے اس طریقے سے کماؤ نا. مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مہینے میں صرف $500 کافی ہے میرے اور میری بیوی کے لیے. $500 مطلب آپ ملٹیپلائی کریں گے کتنا ہوتا ہے 1.5 لاکھ روپے بسر کرنے کے لیے. جس کے اندر جب بھی میرے گھر پہ آتے ہیں مہمان کئی مہمان آتے ہیں اس میں بھی ہو جاتا ہے. دعوتی کام کے لیے اللہ کے میں جاتا ہوں تو میں ٹکٹ لیتا ہوں ایئرپلین کا کافی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے. تمہیں نہیں کیا یہاں تو اکثر لوگ $500 تو کماتے ہیں نا. اللہ کے راہ پہ لگا دو. اگر میرا ایم ہے کہ میں روز روز خریدوں گا کیا فائدہ. میری چھوٹی ٹویوٹا ہے اللہ کو بھاگیدار بناؤ اپنے بزنس میں. اور جب اللہ کو بھاگیدار بنانا ہوتا ہے منیمم 51%. میں نے بیٹے کو کہا 2 سال پہلے منیمم دینا. میں تو ویٹرن ہوں, ویٹرن مطلب پرانا ہوں, میں تو زیادہ دیتا ہوں. محبت ڈالا آپ کے دل میں میرے وجہ. میں کیا ہوں, میں تو ناچیز ہوں. اگر میں سب سے بڑا ڈاکٹر بنتا تھا دنیا میں تو بھی اتنی پبلک نہیں آتی تھی جتنی آپ دیکھیے بادشاہی مسجد میں. برابر میں بڑا مقرر نہیں ہوں. یہ اللہ نے آپ کے دل میں میرے لیے محبت ڈالی تو آ گئے آپ. اللہ کا بھاگیدار ہے. ہم سمجھ لیں. تو اکثر لوگ سوچتے ہیں میں کیا کروں, میں MBA کروں, یہ کروں, سوچنے کے لیے کہ کیا میں کروں زندگی میں. تو ماشاءاللہ سیالکوٹ میں تو کافی امیر لوگ ہیں. ہمارے اس میں کیا ہوتا ہے مسلمان میں بچہ فیل ہوتا ہے ایک بار دو بار تین بار فیل ہو حافظ قرآن بناؤ مدرسہ میں ڈالو. ہم اپنے جو ریجیکٹ سوسائٹی کے ان کو دین کو پھیلانے کے لیے بھیجتے. اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے اس کو ڈالو دین کے کام میں نا. اگر آپ کا بیٹا انجینئر بن سکتا ہے MBA پاس کر سکتا ہے. ہم ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ریجیکٹ کیوں دیتے کیوں ریجیکٹ دیتے. ایسا نہیں کہ ہمارا میڈیکل کا دھندا اچھا نہیں تھا تمہیں دین میں آ گیا. ماشاءاللہ میرے والد تو میرے بھائی بھی بہت اچھا سکسیسفل بزنس تھا. بولے اللہ کے راہ میں آپ کو کمانے کی ضرورت ہی نہیں, ہم دے دیں گے آپ کو, تو بسم اللہ کر لیے. تو آج جو ہمارے ادارے ہونا چاہیے, ہمارے ادارے مغربی ادارے سے بہتر ہونا چاہیے. ایون ٹیکنالوجی میں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے, آپ 8ویں 9ویں صدی پڑھیں گے تاریخ, اس میں یورپینز کہتے تھے یہ دور اندھیرے کا دور ہے, ڈارک ایجز. انگلش میں کہتے ہیں ڈارک ایجز, اندھیرے کا دور. کس کے لیے؟ یورپین کے لیے, دنیا کے لیے. جتنی ترقی دنیا نے 8ویں صدی 8th سینچری اور 9th سینچری میں کی, لیکن کس نے ترقی کی؟ ہم مسلمانوں نے. ہم مسلمانوں نے اتنی ترقی کی کہ اگر آپ کو سائنس کے اوپر تحقیق کرنا ہے آپ کے لیے لازم ہے کہ عربی زبان سیکھیں. تو غیر مسلم عربی زبان سیکھتے تھے تحقیق کرنے کے لیے. آج ہم کیا زبان سیکھتے؟ انگریزی سیکھتے. کیا نہیں, میں نے بھی سیکھا. انگریزی سیکھنا حرام نہیں ہے. ہم انگریزی زبان سیکھتے تو کہ ہم ترقی کر سکے. میں نے بھی میڈیکل ڈاکٹر کی ڈگری کی. سوچا تھا کہ سب سے بہترین پیشہ ڈاکٹر ہے, بیماروں کو صحت دیتا ہے, لوگوں کی جان بچاتا ہے. تو میرا مقصد تھا ڈاکٹر بننے کے لیے انسانیت کی خدمت کرنا.
अच्छा पेशा है, लेकिन सबसे बेहतर नहीं. जब मैं दीदा साहब को मिला और कुरान मजीद के करीब आया तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाहि व अमिल सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन. कौन शख्स बेहतर है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है और अच्छे अमाल करता है और कहता है मैं मुस्लिम हूं. तो सबसे बेहतरीन पेशा अल्लाह के नजदीक कुरान मजीद में लिखा है दाई का. एक दाई का पेशा जितने भी पेशे आए दुनिया में है उससे बेहतरीन है. और हम अफसोस की बात है कि इस पे तवज्जो ही नहीं देते. ए लेवल तक के 12वीं तक के सिर्फ अरबी और अंग्रेजी जबान में तालीम है और बाद में बैचलर्स 7 साल. मलेशिया में 2 ऑप्शन था, अंग्रेजी में करो या अरबी में. तो मेरे बेटे ने अरबी में कंटिन्यू की, यानी 11 साल सिर्फ अरबी जबान की जबान पे महारत पाए, लुगा फुसा सीखिए.